بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان صرف اس بنیاد پر سیاست کرے کہ وہ دوسروں کو جھوٹا کہے، دوسروں کو برا کہے، اپنے آپ کو اچھا کہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ سب جنت میں جا رہے ہیں، ایک میں جنت میں جا رہا ہوں، ایک میں زندہ رہنے کے قابل ہوں، سیاست کرنے کے قابل ہوں، باقی کوئی اور شخص جو ہے وہ سیاست کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ میں واحد دنیا کا جانبدار آدمی ہوں۔ تو پھر آہستہ آہستہ لوگ آپ کو بھی نوٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی وہ ایک صفحہ کرتاس پر ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کی وہ ساری باتیں جو ہیں وہ قدرت کی طرف سے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس IMF کے حوالے سے میں آج یہ بات کروں گا۔ یہ زبردست عام ہے کہ IMF کی گزشتہ روز جو جاری کردہ کنٹری رپورٹ میں پاکستانی معیشت کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے مطابق پچھلی حکومت نے فروری 2022 میں ریلیف پیکیج دیا اور IMF کے وعدوں اور اہداف سے انحراف کیا، چونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ لانگ مارچ ہی آپ کر سکتے ہیں، جو کہ بلاول بھٹو نے لائی تھی، اور اس میں 11 روپے انہوں نے پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں کمی کی تھی۔ ڈیزل اور پیٹرول کے علاوہ بجلی کی قیمت میں بھی 5 روپے فی یونٹ کمی کی، صرف اور صرف سیاسی لحاظ سے کمزور پوزیشن کو بچانے کے لیے پاکستان کا نقصان کرنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ ان کو جب پتہ لگ گیا تھا 6 مہینے پہلے کہ ہمارے پر حملہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اپنی پوزیشن بلے بلے کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اور آخر وقت تک وہ گئے جب پاکستان بالکل ڈوبنے والا تھا۔ یہ وہ حقائق ہیں، خدا گواہ ہے کہ جن کے اندر کوئی دوسری باتیں نہیں ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انہی حقائق کو رول بیک کرنے کے لیے انہوں نے نیائی کہانی جو ہے وہ چھیڑ دی ہے، وہ بے عقل اور پاگل لوگ ان کے پیچھے ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکس ایمنسٹی دی، پینشن میں اضافہ کیا، اور فوڈ سبسڈی جیسے اقدامات سے بجٹ کا خسارہ جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ نئی حکومت نے کچھ تاخیر کے بعد ان فیصلوں کو واپس کرنا شروع کیا۔ وہ بھی ظاہری بات مشکل فیصلے تھے، جو کہ وہ آتے ہی مہنگائی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی شہباز شریف تو بہت زیادہ آپ کو پتا ہے، لیڈر ہوں یا نہ ہوں، وہ شہباز شریف لیڈر ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ ڈیلیور بہت اچھا کرتے ہیں، وہ کارکردگی کے اعتبار سے ایک بہترین پرفارمر ہیں۔ اس سے معاشی بہتری کا آغاز ہوا۔ شہباز شریف نے بے شک اپنی سیاست کے اوپر محمد نواز شریف کے خلاف چلتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے کیے، اور سارا جو گند تھا جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان نے کیا تھا وہ اپنے سر لے لیا، اور یوں شہباز حکومت نے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے۔ تاہم ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے یہاں کہ جس طریقے سے عمران خان جھوٹ بول کر عوام کو اعتماد میں لے لیتے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی کمزوری کو لے کر ایک تو آگے بھی نہیں بڑھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ رابطے میں کم رہتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی بات جو ہے اس کو بھی عوام سے ڈسکس کر کے جب آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ نے مہنگائی کرنی تھی تو اس کو ٹھیک ہے، آپ نے بہت دھیمے انداز سے، جب آپ کو دشمن جھوٹ بول کے بہت آگے جا رہا ہو تو آپ سچ بول کے آگے جانے کی کوشش کریں، صحیح طریقے سے لوگوں کو مطمئن کریں۔ آپ جو کام کرنے کے ہوتے ہیں اس پر آپ بالکل خاموشی سے عمل کر لیتے ہیں، اور اپنے اوپر آپ جو ہے اچھی طریقے سے ٹیکل کرنا جو ہے نا وہ بہت سیاستدانوں کو اصول ہونا چاہیے۔ اور پروگرام کی بحالی کے لیے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ٹھوس اقدامات کر لی ہے، تاہم مشکل عالمی اقتصادی حالات کے اثرات پاکستانی معیشت میں آلریڈی تھے ہی، جبکہ سخت مالیاتی پالیسیوں کے بعد آئندہ سال مہنگائی اور خسارے میں مزید کمی ہوگی۔ پھر یہ رپورٹ میں یہ متنبع کیا گیا ہے کہ یوکرین بحران اور عالمی سطح پر اشیاء کی مہنگی اور توانائی کی قیمتوں میں بڑھنے، پیٹرولیم لیوی عائد کرنے اور کرنسی کی قدر میں کمی سے پاکستان میں رواں برس مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے باعث عوامی سطح پر احتجاج اور مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ جبکہ سخت مانیٹری اور مالیاتی پالیسی کا تسلسل قائم رہا تو آئندہ مالی سال میں مہنگائی کی کمی جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر پاکستان کے ٹیکس ریونیو اہداف کی ماہانہ کارکردگی بہتر نہیں رہتی تو پاکستان کی حکومت کو 4 ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے، جن کا IMF سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ان میں پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سے ٹیکس کا نفاذ، یعنی تقریباً 80 روپے ٹیکس لگتا تھا جو کہ عمران خان نے اگریمنٹ کیا تھا۔ میٹھے مشروبات پر GST استثناء ختم کر کے 60 روپے کا تیمنی جمع کیا جانا، برآمد کنندگان کو دیا گیا غیر ضروری ٹیکس استثناء ختم کرنا، اور ٹیکس کے
ٹیرن اور ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 پر جو اضافی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے اس کو شامل کرنا اس میں شامل ہے، جس سے 120 ارب روپے کا ریونیو جمع ہو سکتا ہے۔ ان اقدامات کے عمل میں لائے جانے کے بعد جو رکاوٹیں حال میں ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں، اور رپورٹ میں ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ حکومت کی پارلیمنٹ میں معمولی اکثریت اور اتحادیوں کے دباؤ کی وجہ سے پروگرام کے پالیسی فیصلوں پر عمل مشکل، نیز ماحولیاتی اور موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں ان سے بھی قدرتی آفات کا تسلسل میں جو اضافہ ہو رہا ہے۔ ان تفصیلات سے یہ حقیقت پوری طرح ہو گئی ہے کہ ہماری معاشی مشکلات جلد ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور حالات کی بہتری کے لیے نہایت صبر آزما جدوجہد کرنا ہوگی۔ IMF کی رپورٹ میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور ان کے دور رس منفی اثرات اور نتائج کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، لیکن یہ امر بہرحال واضح ہے کہ ملک بھر میں لاکھوں گیلنوں اور لاکھوں ایکڑ پر کاشت کی ہوئی زرعی فصلوں کا تباہ ہونا معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس صورتحال کا مقابلہ قومی اتحادی یکجہتی سے ہی کیا جا سکتا ہے، قومی اتحاد اور یکجہتی سے کیا جا سکتا ہے۔ ملک کی سلامتی کی خاطر تمام سیاسی قوتوں اور ریاستی اداروں کو معاشی بحالی کے ایجنڈے سے اتفاق کرنا ہوگا۔ PDM کی شکل میں ملک کی بیشتر سیاسی جماعتوں کا اتحاد اس حوالے سے اطمینان بخش ہے، لیکن بہت بڑی متعصب انداز سے چلنے والی، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے والی اور ایک شخصیت یہ آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے، وہ ان کا جو رویہ ہے وہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جو کچھ ہوں میں اکیلے ہوں، جو کچھ بھی ہے پاکستان بکے، جو کچھ بھی ہے میں مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہونا چاہیے، لیکن گفتگو ان کی کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ اور ان کی طرف سے واضح جنگ جو ہے نا، جو ان کا رویہ ہے وہ ہے، اور اس کے سیاسی مخالفین سے زیادہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی وہ سیاست کھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جگہ جگہ پھر رہی ہیں، اور ان کو صرف اپنے کیسز کے حوالے سے دباؤ ڈالنے کی غرض ہے۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہی طریقہ کار ان کا پہلے تھا، جب ان کا مین مقصد تھا الیکشن کمیشن کو دبانا، اس کے لیے انہوں نے جلسے کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین تھے وہ مرد انسان تھے، انہوں نے قوت بازو سے میرٹ پر فیصلہ کیا، وہ بھی 8 سال تک انتظار کرنے کے بعد وہ فیصلہ آیا۔ یہ بھی ہماری قوم کے اوپر، ہمارے انصاف کے اوپر اور ہمارے جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر بہت بڑا ایک کالا ٹیکہ ہے کہ اتنا لیٹ ایک فیصلہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا۔ لوگوں کو برا کہنے والے خود اتنے جو ہے انصاف سے دور بھاگتے ہیں، اس کی زندہ مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے۔ IMF سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کے جو سنگین نتائج رونما ہوئے، اس کا ذکر عالمی ادارے نے اپنی رپورٹ میں بھی کیا ہے، جبکہ بحیثیت اپوزیشن اس جماعت سے وابستہ سابق وزیر خزانہ نے آخری لمحے تک ہر ممکن کوشش کی کہ IMF سے معاہدے کے بحالی کی حکومت کی کوششوں کو ناکام بنایا جائے، تاکہ ہمارا جو سٹانس ہے یا ہماری جو سیاست ہے وہ بچ جائے۔ پاکستان بے شک جو مرضی چلا جائے پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس مقصد کے لیے IMF کو براہ راست خط بھی بھیج دیا گیا، اور حقیقت میں وہ خط جو ہے وہ IMF کے پاس پہنچا ہے۔ یہ طرز عمل یقیناً نہایت تشویشناک اور حب الوطنی کے تقاضوں کی سریحا منافی ہے، اور تحریک انصاف اس میں مثبت تبدیلی لا کر ہی خود کو قوم اور ملک کا وفادار اور خواہ ثابت کر سکتی ہے۔ ایسے میں ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈرنے کے بجائے، وہ غیر مذہب قوتوں کی جو دوستی ہے خان صاحب کے ساتھ اس سے ڈرنے کے بجائے یا کسی اور وجہ سے ڈرنے کے بجائے پاکستان اور آئین کے اوپر فیصلہ کریں۔ اگر آپ ڈکٹیٹرز کو تحفظ دینے کے لیے ملک کا آئین توڑ سکتے ہیں، اس پر سائن کر سکتے ہیں، ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ آپ جو ہے لیگل میں کہتا ہوں امیونٹی دے سکتے ہیں، تو میرے خیال میں عمران خان کو بھی لگام ڈالنے کے لیے آپ کو پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، اور سخت سے سخت فیصلہ جو اگر آپ نواز شریف کو جو 3 بار پرائم منسٹر بن چکے تھے اور بہترین طریقے سے ملک کو چلا رہے تھے، ان کے دور میں 120 گرام کی روٹی جو ہے وہ 7 روپے کی ملتی تھی، آج وہی دور ہے۔ اس کے آج کل کے دور کو بھی میں عمران خان کا دور ہی کہتا ہوں، جس میں 90 گرام کی جو روٹی ہے وہ 15 روپے کی ملتی ہے۔ یہ غریب کو روٹی سے غرض ہے، ایک غریب کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ 77 سال کی عمر میں یا 80 سال کی عمر میں جو ہے ماشاءاللہ ورزش کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نشہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بڑا تیز بھاگتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لگاتار پاکستان کو کے قیام کے وقت جو آبادی تھی اور 7.5 کروڑ کو آپ کہتے ہیں 40 لاکھ تھی، جو آپ کے منہ پر آگتا ہے اب بھگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو آپ نے چھوڑا، آپ نے اللہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ کہ جس طرح سے اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کی بجائے اللہ کہتا ہے کہ اپنے انبیاء کو جس طرح وہ کہتا تھا کہ جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ اور عوام میں گھس عوام میں چلے جاؤ، اسی طریقے سے آپ میرا پیغام لے کے جائیں، وہ تم خدا ہو، تم کیا چیز ہو۔ اب اس کے فالوورز ہیں وہ بھی اپنا ایمان بیچ کے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اور جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے اوپر بھی مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے
مولانا فضل رحمان صاحب کے ہاتھ کے حوالے سے، جن کو اس نے ڈیزل نان رکھ لی ہے، آپ مذہبی توہین کا کیس عمران خان کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں کہ مذہبی توہین کے اوپر یہ جج جو ہے کیسے آپ ساتھ دے سکتے ہیں؟ یا کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا کسی وجہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ایسا کیس کریں جس میں وہ کسی سے بھی ڈیفینڈ نہ کر سکیں، تاکہ یہ ملک بچ سکے، تاکہ یہ ملک جو ہے اس میں جو انتہا درجے کی انارکی پھیل چکی ہے۔ آپ کوئی معافی ضمیر کا اظہار کریں، کوئی لفظ لکھیں آپ فیس بک پر، آپ کو 20 دفعہ گالیاں سننی پڑتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کو خبر ہے نہیں کہ سیاست ہوتا کیا ہے۔ وہ عمران خان کی غیر ضروری جھوٹ فراڈ اور اس کے کپڑوں اور پتہ نہیں کس کی چیزوں سے متاثر ہو کے تو لوگ بڑی عمر میں دیکھیں اس کے بال کالے ہیں، وہ اللہ کے بندے وہ بال کالے کرتا ہے، نہیں جی نہیں، بال سیوری نہ رہیں، وہ بھائی صاحب اس نے آگے سے بال لگوائے ہوئے ہیں، اور نہیں جی اس وقت تک دیکھیں آپ کو 45 سال کا لگتا ہے، وہ خدا کے بندے 45 سال کا لگتا ہے تو اس کو ڈانس کرواؤ، اس کے آگے پیچھے پھرتے رہو، اس کو فلموں میں لے جاؤ، اس کو فلموں میں ہیرو بناؤ، ملک کا کبڑا نہ کرو اس کے ہاتھوں، اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ جب جس آدمی نے یہ کہا کہ 2 سال تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس بندے کو آپ کیسے اتنی بڑی امید دے سکتے ہیں؟ اس آدمی کو کیسے اس ملک کے ساتھ بار بار کھیلنے کی، بار بار اس ملک کے ساتھ تماشا بنانے کی جو ہے اجازت دے سکتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں ان ججز پر جو اس کو بلا کر توہین عدالت اگر آپ نہیں لگا سکتے تو آپ کیوں اپنی بےعزتی کروا رہے ہیں؟ تو اگر منتیں کرتے ہیں کہ جناب مہربانی کر کے آپ چھوٹا سا اور لکھ رہے ہیں اگر تو ہماری عزت رہ جائے گی، وہ ایسے قانون کو لعنت بھیجوں اور ایسے ججز پر بھی میں کہتا ہوں کہ کیا لفظ میں استعمال کروں، جو اتنے بزدل ہیں کہ وہ قانون کے اوپر حلف نہ اٹھایا ہوا اور اس حلف سے بھی جو ہے وہ روگردانی کر رہے ہیں۔ عمران خان کے اندر جانے سے یہ ملک کچھ نہیں ہوگا، اس کو عمران خان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، اس کو قانون کے کٹارے میں لائیں تاکہ یہ ملک بچ جائے، ورنہ جو پریسیڈنٹ آپ لوگ سیٹ کر رہے ہیں اگر یہ چلتا رہا تو آپ یقین کریں کہ پاکستان میں بہت سارے فیصلے آپ کو اور غلط کرنے پڑیں گے، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ اس سے سارے نواز شریف نہیں ہے، اس کے کارکن نہیں ہے جو کہ خاموشی سے گھر چلے جائیں گے۔ میری یاد رکھیں کہ یہ عمران خان بہت بڑا انتشار چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں، میں سنگل آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں کوئی کر سکتا میرا، اس لیے کہ میرا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ یہود ہے۔ یہود سے مت ڈریں، آپ مسلمان اگر واقعی مسلمان ہیں، آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نے واقعی پڑھا ہوا ہے تو پاکستان کے آئین کے مطابق عمران خان کو لگام ڈالیں، ادروائز یہ ملک نہیں بچ سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔